بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، اسلامیات سلسلہ نمبر 8 کا اگلا سبق شروع ہوتا ہے۔ گزشتہ سبق میں ہم نے غزوہ موتا کے حوالے سے پڑھا تھا کہ غزوہ موتا جمادی الاولیٰ سن 8 ہجری میں پیش آیا اور یہ موتا کے مقام پر پیش آیا جو ملک شام میں بلقا کے علاقے میں ایک جگہ ہے موتا، اور اس کی وجہ بھی آپ حضرات نے سن لی کہ شرحبیل بن عمرو غسانی نے حضور علیہ السلام کے قاصد حضرت خالد بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا تھا۔ اس لیے حضور علیہ السلام نے 3000 کا لشکر روانہ فرمایا اور وہاں سے کافروں کا تقریباً 2 لاکھ کا لشکر آیا اور مقابلے کو آیا۔ اور پھر جب مسلمانوں نے آپس میں مشورہ کیا تو حضرت عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک ایمان افروز تقریر کی، جس کے بعد مسلمان آگے بڑھنے کو تیار ہوئے اور جنگ شروع ہوئی، اور حضور علیہ السلام نے جن 3 حضرات کی شہادت کی نشاندہی فرما دی تھی وہ حضرات بہادری سے لڑتے لڑتے شہید ہو گئے، اور اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کے سامنے سارا جنگ کا منظر کر دیا، اور حضور علیہ السلام نے صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم کو جنگ کے میدان کے سارے حالات سنائے، اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، جس کو مسلمانوں نے آپس کے مشورے سے امیر بنایا، آخر میں ان کو سیف من سیوف اللہ کا فرمایا، اور اس کے بعد حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ سیف اللہ کے لقب سے مشہور ہو گئے۔ اگلے دن جب لڑائی شروع ہوئی دوبارہ تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو جنگی چال چلی کہ آگے کے جو لشکر تھا اس کو پیچھے کر دیا، اور دائیں لشکر میں جو لوگ تھے ان کو بائیں جانب کر دیا، اور بائیں جانب والوں کو دائیں جانب کر دیا، جس سے کافروں میں تھوڑا سا رعب پیدا ہوا۔ وہ یہ سمجھے کہ شاید مسلمانوں کی اور مدد آ گئی ہے، اس سے گھبرا کر وہ پست ہوئے اور مسلمانوں نے اوپر حملہ کیا۔ اور عزیز طلبہ، جتنے کافر اس غزوے میں مسلمانوں نے مارے اس سے پہلے کبھی نہیں مارے تھے، اور مسلمان جو شہید ہوئے ان کی تعداد 12 تھی۔ 2 لاکھ کے لشکر کے سامنے 3000 کا لشکر ہے، اور کافر تو خوب قتل کیے گئے، وہ 2 لاکھ کے لشکر میں خوب لوگ مارے گئے، لیکن مسلمان جو ایمان کے لیے، اللہ کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے، دین اسلام کے لیے اور اللہ کے نام کو بلند کرنے کے لیے مقابلے میں آئے تھے، 12 مسلمان شہید ہوئے۔ عزیز طلبہ، یہاں ایک سوال ہے کہ غزوہ اور سریہ کی تعریف آپ نے 7 کلاس میں پڑھی تھی کہ غزوہ اسے کہا جاتا ہے جس میں حضور علیہ السلام بنفس نفیس شریک ہوئے ہوں، خود بھی اس غزوے میں گئے ہوں، اور سریہ اسے کہا جاتا ہے جس میں حضور علیہ السلام تو تشریف نہیں لے گئے، لیکن انہوں نے صحابہ اکرام کی جماعت بنا کر اور اس میں ایک امیر مقرر کر روانہ فرمایا۔ تو غزوہ موتا میں بھی آپ نے پڑھ لیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو تشریف نہیں لے گئے تھے، حضور علیہ السلام مدینہ منورہ میں تھے، اور صحابہ اکرام کی جماعت بنا کر حضور علیہ السلام نے روانہ فرمائی تھی۔ تو اس کو سریہ موتا کہنا چاہیے تھا، غزوہ موتا کیوں کہا جاتا ہے؟ یعنی اس کو غزوہ کیوں کہا جاتا ہے جبکہ اس میں حضور علیہ السلام شریک نہیں تھے؟ تو عزیز طلبہ، غزوہ موتا وہ غزوہ کہنے کی وجہ یہ ہے کہ جیسے آپ نے پڑھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اللہ تعالیٰ نے میدان موتا حاضر کر دیا تھا۔ حضور علیہ السلام اس کو دیکھ رہے تھے، اور وہاں کے جتنے مناظر ہیں وہ سب حضور علیہ السلام کے سامنے تھے۔ اسی مناسبت سے اس کو غزوہ کہا جاتا ہے، گویا حضور علیہ السلام اس میدان کو دیکھ رہے تھے تو حضور علیہ السلام اس میدان میں موجود تھے، اور حضور علیہ السلام کے سامنے تھا میدان۔ اسی وجہ سے محدثین اور مؤرخین نے اس کو غزوے میں شمار کیا ہے اور اس کو غزوہ موتا کہا جاتا ہے۔ آخری بات اس سبق کی
غزوہ موتا ایک پیغام۔ غزوہ موتا سے ہمیں کیا پیغام ملتا ہے؟ سب سے پہلی بات تو عزیز طلبہ یہ کہ ہماری دوستی یا دشمنی صرف اللہ کی خاطر ہونی چاہیے۔ ہم جس سے بھی دوستی کرتے ہیں، ہماری کلاس کے دوست ہیں، ہمارے محلے میں کوئی دوست ہیں، تو ان سے جو بھی دوستی ہو اللہ کی رضا کے لیے ہو کہ یہ ہمارا مسلمان بھائی ہے، ہم اس سے دوستی اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہیں، اور اس سے دوستی کرنے سے ہمیں کوئی دینی فائدہ ہوگا، اور اس کی بھی فکر کرنی اور آپس میں محبت سے رہنا اللہ کی رضا کے لیے۔ اسی طرح اگر کسی سے دشمنی ہو تو وہ بھی اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کے لیے ہو کہ اگر اس نے کہ دین کے کوئی نقصان پہنچانے کی کوشش کی ہے یا ہمارے مذہب کے بارے میں کچھ کہا ہے تو ہماری دشمنی ہو، ایسے نہیں کہ ہم اپنی ذات کے لیے ایک دوسرے سے دشمنی رکھ کے بیٹھے ہیں۔ اور ایک پیغام یہ ملتا ہے کہ مسلمان اپنی تعداد یا طاقت کے بلبوتے پر کبھی نہیں لڑتا۔ اس لیے نہیں لڑتا، اس گھمنڈ میں نہیں لڑتا کہ ہماری آج طاقت ہے اور ہم مضبوط ہیں، ہماری تعداد زیادہ ہے تو اس وجہ سے ہم جیتیں گے، بلکہ اس کا لڑنا صرف ایمانی قوت اور اللہ کی مدد سے ہوتا ہے کہ اللہ کی مدد ہوگی تو ہمیں کامیابی ملے گی، اللہ کی مدد نہیں ہوئی تو ہمیں کامیابی نہیں ملے گی۔ جیسا کہ عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی تقریر میں فرمایا کہ ہم کافروں سے قوت اور کثرت کی بنیاد پر نہیں لڑتے، بلکہ ہمارا لڑنا تو محض دین اسلام کی سربلندی کے لیے ہے، جس کی وجہ سے اللہ نے ہمیں عزت بخشی۔ تو ہمارا ہر عمل، لڑائی جہاد کے علاوہ بھی جو بھی عمل ہو، ہم نماز پڑھیں، روزہ رکھیں، کسی سے محبت سے بات کریں، کسی کی مدد کریں، وہ سب کا سب اللہ کی رضا کے لیے ہو اور اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے ہو، تو اس اجر اس کا بڑھ جائے گا اور اللہ بھی راضی ہوں گے اور وہ عمل بھی ہمارا ضرور قبول ہوگا۔ تو عزیز طلبہ، غزوہ موتا کا جو سبق تھا وہ یہاں ختم ہوتا ہے، اور اگلا سبق جو اس کے بعد ہے 8 ہجری کا ایک اور واقعہ ہے، وہ اب ہم پڑھتے ہیں، اور وہ اگلا سبق ہے صلح حدیبیہ کی خلاف ورزی۔ یہ سبق صفحہ 118 پر ہے آپ کی کتاب کے۔ عزیز طلبہ، 7 کلاس میں آپ نے پڑھا تھا کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم 6 ہجری میں ذوالقعدہ کے مہینے میں مدینہ منورہ سے مکہ کی طرف عمرہ کرنے کے لیے روانہ ہوئے اور حدیبیہ کے مقام پہ ٹھہرے، تو وہاں کافروں نے، مکہ کے کافروں نے مسلمانوں کے عمرہ کرنے کے لیے آنے سے انکار کر دیا اور منع کر دیا۔ اس کے بعد مختلف لوگ وہاں سے آئے اور بات چیت ہوئی، آخر میں حدیبیہ کے مقام پر ایک صلح ہوئی جس کی کچھ شرائط تھیں جو آپ نے پڑھی تھی، جس میں سب سے پہلی شرط یہ تھی کہ 10 سال تک لڑائی آپس میں بند رہے گی، اور پھر قریش میں سے جو شخص بغیر اپنے کسی بڑے کی اجازت کے مدینے آئے گا تو چاہے وہ مسلمان ہو کر آیا ہوگا، مدینے والے اس کو واپس کر دیں گے، اور اگر کوئی مسلمان نعوذ باللہ مدینے سے مرتد ہو کر مکہ جائے گا تو مکہ والے اس کو واپس نہیں کریں گے۔ اور اس میں ایک شرط یہ بھی تھی کہ اس مدت میں، یہ جو 10 سال تک لڑائی آپس میں بند رہے گی، اس 10 سال میں نہ تو کوئی کسی پر تلوار اٹھائے گا اور نہ ہی خیانت کرے گا کہ کسی کی امانت کو ضبط نہیں کرے گا۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو اس سال 6 ہجری میں عمرہ کرنے کے لیے آئے ہیں، یہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ بغیر عمرہ کیے واپس چلے جائیں، اور اگلے سال عمرے کے لیے آئیں گے اور سوائے تلواروں کے کوئی اور ہتھیار ساتھ نہیں لائیں گے، اور 3 دن سے زیادہ مکہ میں نہیں ٹھہریں گے۔ اسی طرح قبائل متحدہ کو اختیار ہے کہ جو دوسرے قبیلے ہیں ان کو اختیار ہے کہ قریش یعنی مکہ کے کافروں کے ساتھ جو قبیلہ چاہے اس معاہدے میں مل جائے، اس صلح میں مل جائے، اور جو چاہے مسلمانوں کے ساتھ مل جائے۔ تو بنو خزاعہ تو مسلمانوں کے ساتھ مل گئے تھے اس صلح میں، اور بنو بکر جو ہے وہ کافروں کے ساتھ، قریش کے ساتھ مل گئے تھے۔ تو یہ صلح حدیبیہ
کا معاملہ چل رہا تھا، دوسرا سال تھا، 8 ہجری چل رہی ہے، 6 ہجری میں صلح ہوئی ہے۔ کافروں کی طرف سے جو قبیلہ بنو بکر کے ساتھ ملا تھا، ان کے کچھ لوگ بنو خزاعہ نے اس صلح سے پہلے قتل کیے تھے۔ تو ان میں یہ صلح تو انہوں نے بنو بکر نے کر لی، لیکن بدلے کی آگ ابھی بھی ان کے سینے میں جل رہی تھی کہ اپنا بدلہ لینا ہے۔ اسی غرض سے انہوں نے 8 ہجری میں رات کے وقت بنو خزاعہ پر حملہ کر دیا اور ان کا ایک آدمی قتل کر دیا۔ بنو خزاعہ کا ایک آدمی بنو بکر نے قتل کر دیا۔ اس پر بنو خزاعہ بھی لڑنے کے لیے تیار ہو گئے، لیکن وجہ یہ تھی کہ بنو خزاعہ بھی صلح میں شامل تھے اور صلح میں یہ طے تھا کہ 10 سال تک لڑائی نہیں ہوگی، لیکن بنو بکر والوں نے لڑائی کی ابتدا کی۔ تو جب لڑائی شروع ہوئی تو قریش نے بنو بکر کی اسلحہ اور اپنے آدمیوں کے ذریعے خفیہ امداد کی۔ قریش جو مکہ کے کافر تھے، انہوں نے بھی خلاف ورزی کی اور انہوں نے بنو بکر کی مدد کی بنو خزاعہ کے خلاف۔ جو قبیلہ مسلمانوں کے ساتھ تھا ان کے خلاف انہوں نے ان کی مدد کی۔ تو عمرو بن سالم خزاعی، یہ بنو خزاعہ کا ایک آدمی تھا جو 40 آدمیوں کا وفد لے کر حضور علیہ السلام کی خدمت میں مدینہ منورہ حاضر ہوا اور حضور علیہ السلام کے سامنے سارا حال سنا دیا کہ ایسا ایسا ہوا ہے۔ حضور علیہ السلام نے وعدہ کیا، کیونکہ وہ بنو خزاعہ مسلمانوں کے ساتھ ملے تھے، تو حضور علیہ السلام نے ان کی مدد کا وعدہ کیا اور اپنا ایک قاصد پیغام پہنچانے والا حضور علیہ السلام نے مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ بھیجا اور کفار مکہ کو، قریش کو 3 باتوں میں سے کسی ایک کو اختیار کرنے کا حکم دیا کہ تم نے صلح حدیبیہ کی خلاف ورزی کی ہے، تو اب 3 باتوں میں سے کوئی ایک بات پر تمہیں عمل کرنا ہوگا۔ وہ 3 باتیں کیا تھیں؟ نمبر 1، مقتولین خزاعہ کا خون بہا، دیت دی جائے۔ بنو خزاعہ کے جو لوگ مارے ہیں ان کا خون بہا، دیت یعنی جو اس کا جرمانہ دیا جائے، اس کا جرمانہ ان کو ادا کیا جائے۔ نمبر 2، بنو نفاثہ، یہ بنو بکر کی ایک شاخ ہے جنہوں نے حملہ کیا تھا۔ بنو بکر جو ایک قبیلہ ہے اس کی ایک شاخ تھی، ایک خاندان تھا بنو نفاثہ، انہوں نے بنو خزاعہ پر حملہ کیا تھا، تو ان کے سے عہد سے الگ ہو جائے، ان کو صلح حدیبیہ سے ہٹا دیں، تو پھر ہم ان سے جس طرح چاہیں گے بدلہ لے لیں گے۔ نمبر 3، معاہدہ حدیبیہ، یہ صلح حدیبیہ ہوئی ہے، اس کے فسخ کر دیں، اس کو ختم کر دیں۔ جب یہ ختم ہو جائے گی تو پھر ٹھیک ہے، لڑائی بھی ہوتی رہے، مقابلہ کریں گے۔ قریش کی طرف سے، کفار مکہ کی طرف سے قرطہ بن عمرو، یہ ایک شخص تھا، اس نے جواب دیا قاصد کو کہ ہم نہ مقتولین خزاعہ کی دیت دیں گے اور نہ بنو نفاثہ کو اپنے عہد سے الگ کریں گے۔ ہاں، اگر معاہدہ حدیبیہ توڑنے کی بات ہے، فسخ کرنے کی بات ہے، تو ہم اس پر راضی ہیں، اور اس نے اعلان کر دیا کہ ہم اس معاہدے کو، حدیبیہ کی صلح کو ختم کرتے ہیں۔ اور یہ قاصد یہ پیغام لے کر حضور علیہ السلام کی طرف روانہ ہو گئے۔ جب یہ قاصد روانہ ہو گئے، وہاں سے واپسی ہو گئی، تو قریش کو احساس ہوا کہ ہم سے غلطی ہوئی ہے، اگر ایسے صلح ختم ہو جائے گی تو کافر ہم پر حملہ کر سکتے ہیں۔ اس لیے انہوں نے تجدید معاہدہ کے لیے کہ معاہدہ دوبارہ جاری رکھا جائے اور اس کو نئے سرے سے دوبارہ شروع کر دیا جائے، ابو سفیان جو اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے ان کو فوراً مدینہ بھیجا۔ ابو سفیان مدینہ منورہ پہنچے اور بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوئے اور حضور علیہ السلام سے قریش کی طرف سے تجدید معاہدہ اور مدت صلح کی مدت بڑھانے کی درخواست کی۔ حضور علیہ السلام نے ان کو کوئی جواب نہیں دیا۔ اس بات کی علامت تھی کہ ہم اس پر راضی نہیں ہیں، اب صلح ختم ہو گئی۔ پھر یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ان سے درخواست کی، سفارش کی، تو انہوں نے بھی معذرت کر لی کہ اب میں کچھ نہیں کر سکتا، اب تو صلح ختم ہو چکی ہے۔ پھر یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے تو اور ان سے بھی گزارش کی، تو حضرت عمر نے فرمایا کہ اگر دنیا میں کوئی ساتھی میسر نہ آئے تب بھی میں جہاد کرنے کو تیار ہوں۔ اب تو معاہدہ ختم ہو گیا، اب تو مقابلہ ہوگا، اور اگر سارے مسلمان ختم بھی ہو جائے، میں اکیلا بھی رہ جاؤں
تب بھی تم سے جہاد کرتا رہوں گا۔ اس ادھر سے یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے، ان سے بات کی تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تم ایسا کرو کہ اپنی طرف سے اعلان کر دو، مدینے میں ایک آواز لگا دو، اعلان کر دو کہ میں تجدید معاہدہ اور صلح کی مدت بڑھانے کے لیے آیا ہوں اور یہ میں بڑھا چکا ہوں، اور پھر تم اپنے شہر چلے جاؤ۔ چنانچہ ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یوں ہی کیا اور مدینے چلے گئے، مدینے سے مکہ مکرمہ واپس لوٹ گئے۔ جب ابو سفیان نے مکہ پہنچ کر مکہ والوں کو یہ بتایا کہ حضور علیہ السلام نے بھی منع کر دیا اور ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہ نے بھی کوئی درخواست قبول نہیں کی اور علی نے ایسا فرمایا تو میں یہ عمل کر کے آ گیا ہوں، تو مکہ والے سخت ناراض ہوئے کہ یہ کیا بات ہوئی، تمہارے اعلان کر لینے سے صرف تھوڑی یہ معاہدہ کی تجدید ہو جائے گی اور تمہارے اعلان کرنے سے صلح معاہدہ جو ہے، صلح حدیبیہ جو ہے، اس کی مدت بڑھ جائے گی، بلکہ ان کا راضی ہونا، ان کا ہاں کرنا بھی تو ضروری تھا۔ اور وہ ناراض ہوئے اور کہنے لگے کہ اب تو ہمیں اطمینان ہی نہیں رہا کہ آیا تمہارے اس اعلان سے صلح ہو گئی ہے، تجدید معاہدہ ہو گیا ہے تو ہم اطمینان سے بیٹھ جائیں، اور اگر نہیں ہوا ہے، وہ نہیں مانے ہیں تو وہ ہم پر حملہ بھی کر سکتے ہیں، تو ہمیں اس کی بھی تیاری کرنی ہے۔ تو اب وہ پریشان ہو گئے کہ اب کیا کرنا ہے۔ تو اس کے بعد عزیز طلبہ کیا ہوا، مسلمانوں نے اس کے بعد کیا کیا، کافروں کا کیا معاملہ ہوا، وہ انشاءاللہ اگلے سبق میں ہم پڑھ لیں گے۔ عزیز طلبہ اب آپ اپنی عملی کتاب دیکھ لیجئے، صفحہ اب تک ہم نے جو لیکچر پڑھے ہیں، سبق سنا ہے، وہ اس کا کام صفحہ نمبر 41 اور صفحہ 42 اور صفحہ 43، 41، 42 اور 43، اس میں اس کا کام ہوگا۔ اس کا کام آپ کو مکمل کر کے آپ کے گروپ میں PDF کی شکل میں بھیج دیا جائے گا۔ جو سبق سنتے جائیں اس کی PDF آتی جائے تو آپ وہ کام مکمل کرتے جائیں، تاکہ آپ کے لیے یہ کام بوجھ نہ بن جائے، بڑھ نہ جائے کہ بعد میں کرنا مشکل ہو جائے۔ تو ہر ہفتے جتنا کام بھیجا جائے آپ ہاتھ کے ہاتھ وہ کام کرتے رہیں گے تو آپ کو اس کی آسانی رہے گی۔ اب یہ سبق آج کا ختم ہوتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔